خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ثنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا ثنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ میں انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں حضرت طریقت رہبر شریعت فخر المشائخ عمدۃ العلماء زبدۃ الفضلہ مخزن العلوم عاشق رسول حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب قادری نوری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا، علماء اہل سنت، آ گیا حق چھا گیا حق، گیا حق چھا گیا حق۔ تمام حضرات تشریف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المعد والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله باواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آج کی شب انتہائی اہم شب ہے، مبارک شب ہے۔ یقیناً اس شب کی برکتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، عطا فرما رہا ہے اور عطا فرماتا رہے گا۔ پوری دنیا میں اور بالخصوص عرب کنٹریز میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاندار طریقے سے منائی جاتی ہے۔ یعنی میں نے 4 دن سے عرب امارات میں رہا۔ دبئی گورنمنٹ نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تعطیل کا اعلان کیا، اور جو لوگوں میں جوش اور جذبہ میں نے امارات کے سنی مسلمانوں میں دیکھا وہ بڑا قابل دید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جوش جذبے کو قبول فرمائے اور ویسا ہی جذبہ اللہ تعالیٰ ہم کراچی والوں کو بھی عطا فرمائے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے لیے تمام معجزات میں ایک بڑا معجزہ ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے، اور معجزہ کبھی بھی عقل کے ذریعے سے سمجھ نہیں آ سکتا۔ یعنی عقل کہے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے،
اسی طرح کرامات بھی کبھی بھی عقل کے ذریعے سے سمجھ نہیں آ سکتی. موضوع کو سمجھنے کے لیے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے، اور کرامتوں کو سمجھنے کے لیے دل میں عشق اولیاء کا ہونا ضروری ہے. ہم سنی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں موضوعات بھی سمجھ میں آتے ہیں اور کرامتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہے اور الحمدللہ عشق اولیاء بھی ہے. فرمایا گیا سبحان، پاک ہے وہ ذات اقدس، یا پاکی ہے اسے، الذی اسریٰ بعبدہ، کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم محبوب کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننا اور دیکھنے والا ہے. حضور کریم علیہ السلام گئے لامکان تک. قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ نے بیان کیا مسجد اقصی تک. احادیث مقدسہ کو جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں سارا سفر بالکل تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. یاد رکھیں کہ اگر حضور علیہ السلام یہ اعلان فرماتے کہ میں آسمانوں میں گیا اور آیا، تو کوئی بھی کافر اس کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے آسمان دیکھا وہی نہیں. حضور نے فرمایا کہ میں مسجد اقصی گیا اور آیا، تو انہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی. تو وہ سارے کے سارے آ گئے، کہنے لگے آپ گئے تھے؟ حضور نے فرمایا ہاں، راتوں رات گیا اور آیا. کہا اچھا یہ بتائیے مسجد اقصی کی کتنی دیواریں، یہ بتائیے کتنے ستون ہیں، یہ بتائیے کتنے دروازے ہیں، یہ بتائیے کتنی کھڑکیاں ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوالات کیے، اللہ رب العزت نے نگاہوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور میں مسجد اقصی کو بالکل اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. تو مسجد اقصی تک بیان اس لیے کیا گیا کہ کافروں کو لاجواب کر دیا جائے کہ جب حضور علیہ السلام نے ساری نشانیاں بتا دی تو انہیں مان لینا چاہیے تھا، لیکن قسمت میں لوگوں کی ایمان نہیں تھا تو انہوں نے انکار کیا. عربی گرامر کی رو سے لفظ سبحان یہ تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جب ہم کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں تو فوراً ہماری زبان سے، عرب لوگوں کی زبان سے سبحان نکلتا ہے. اور ہم لوگ بھی چونکہ اردو زبان میں بہت سے الفاظ عربی کے داخل ہیں تو ہماری بھی یہی عادت ہے کہ جب بھی کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں تو ہماری زبان سے لفظ سبحان نکلتا ہے. دیکھیں آپ، شدید دھوپ ہے، گرمی سے بے حال ہے، اچانک بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. مجھے بتائیے ہم سب کی زبان سے اس وقت کیا نکلتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جڑواں بچوں کو ایک جیسے ہیں، ایک جیسی آنکھیں، ایک جیسے بال،
ایک جیسے چہرے، بتائیے ہماری زبان سے بے اختیار کیا نکلتا ہے؟ سبحان۔ تو یہ سبحان عربی گرامر کی رو سے تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر کون سی تعجب کی بات تھی کہ لفظ سبحان کو استعمال کیا گیا؟ یاد رکھیں کہ یہیں پر سب سے بڑی تعجب کی بات تھی۔ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات تھی کہ میرا محبوب، میں اپنے محبوب کو معراج کراؤں گا، میرا محبوب زمین پہ جائے گا، اعلان معراج فرمائے گا، لوگ اعتراضات کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ اعتراضات پھر رکیں گے نہیں، یہ اعتراضات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس میں فلاسفہ میدان میں آ جائیں گے، عقلی گھوڑے دوڑانے والے لوگ میدان میں آ جائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا، انسان کا اوپر جانا محال ہے، کیونکہ جسم انسان کا ثقیل ہوتا ہے، ثقیل جسم اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ پھر راستے میں قرہ ناری آتا ہے، آنکھ کا بہت بڑا حصہ آتا ہے، اس میں سے حضور علیہ السلام کیسے گزرے ہوں گے؟ پھر آسمان کو تو توڑا نہیں جا سکتا، چیرا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا، سوراخ نہیں کیا جا سکتا، تو حضور کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سبحان۔ کیا مطلب؟ میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، میری ذات پاک ہے ہر عیب سے، اور تم سارے مل کے یہی کہتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضور خود گئے، قرآن نے کہا کہ رب نے سیر کرائی۔ جب مجھے طاقت والا مانتے ہو، مجھے قوت والا مانتے ہو، تو میں نے محبوب کو معراج کرائی ہے، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ رب نے سبحان فرما کر جتنے معراج مصطفیٰ کے منکرین ہیں سب کی زبانوں کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، ہمارا کوئی دوست اگر دلہا بن کر سواری پہ سوار ہو، شیروانی اس نے پہنی ہے، کلا اس نے پہنا ہے، سواری پہ سوار ہے، ہم سب کہتے ہیں صاحب سبحان اللہ، ہمارا دوست آج دیکھو کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ماں اپنے بچے کو جب دیکھتی ہے ماں باپ کے دلہا بن کے سواری پہ سوار ہے، ماں باپ کہتے ہیں سبحان اللہ آج ہمارا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ بہنیں دیکھتی ہیں کہ بھائی ہمارا دلہا بن کے سواری پہ سوار ہے، بہنیں کہتی ہیں سبحان اللہ ہمارا بھائی آج کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہونے والے ہیں، اور اس وقت نہ تو ابو بکر صدیق موجود ہے، نہ فاروق اعظم موجود ہیں، نہ عثمان غنی موجود ہے، نہ حضرت علی موجود ہیں۔ رب نے گویا فرمایا محبوب آپ کی دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی دلہا بن کے سواری پہ سوار ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اے محبوب آج آپ سواری پر بیٹھیے، اب میں خود کہوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ اے محبوب جب میں کہوں گا یہ قرآن بنے گا، اور تیری امت کے علماء جب معراج پر تیری گفتگو کریں گے تو منبر پر بیٹھ کر اسی آیت سے شروع کریں گے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا اسرا، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اسرا سیر کرائی۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، سیر کرائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کو سفر کرایا، فرمایا سیر کرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کہ سفر میں بندہ تھک جاتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ سیر میں بندہ نہیں تھکتا۔ امریکہ سے کوئی آئے، کینیڈا سے کوئی آئے، آسٹریلیا سے کوئی آئے، آ کر کے کہتا ہے بہت تھک گیا، فلائٹ بہت لمبی تھی، اسٹے اتنے گھنٹے کا تھا، لیکن کوئی مدینے سے آئے نہیں کہتا کہ میں تھک گیا۔ تو اللہ اکبر فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے، سبحان الذی اسرا، سیر کرائی ہے۔ اچھا سفر میں تو بعض چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اور بعض چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن سیر میں ایک ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ دیکھیے بعض لوگ سیر کرنے کے لیے عموماً ریل گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، جاتے ہیں صاحب بتائے یہ حیدرآباد آ گیا، یہ جو ہے فلاں علاقہ آ گیا، یہ فلاں علاقہ آ گیا۔ تو سیر میں کوئی چیز نگاہوں سے نہیں چھوٹتی۔ چلو ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری تو نگاہوں سے چھوٹ جائے، لیکن محبوب سیر کرنے والے ہیں، رب سیر کرانے والا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائی ہوں۔ سبحان الذی اسرا، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، بی عبدی فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو سیر کرائی، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو سیر کرائی۔ یاد رکھو کہ جب حضور خالق سے مخلوق کی طرف آئے تو حضور کو نبی اور رسول فرمایا گیا۔ اب حضور مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں تو اب شان عبدیت کے اظہار کا وقت تھا، اس لیے بی عبدی فرمایا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں بی عبدی فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر احسان فرمایا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضور صرف آسمانوں تک نہیں گئے، حضور تو لامکاں تک گئے۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی حضور کا چاہنے والا حضور کو خدا کہہ دیتا یا خدا کا بیٹا کہہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یعنی بے شک حضور لامکاں تک آئے، لیکن عبدیت کا تاج حضور کے ماتھے پہ سجا ہوا تھا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ اکبر۔ لیلا، راتوں رات، مفسرین فرماتے ہیں دیکھو ذرا لیلا کو لکھو، لام یہ لام الف لیلا، فرماتے اسے اللیلہ نہیں کہا، لیلا کہا۔ یعنی اگر الف لام لگا دے تو وہ معرفہ بن جائے، حمد ہے، الف لام لگا دے الحمد یعنی خاص تعریف، تو یہاں پر لیلا کو نکیرہ ذکر کیا، معرفہ ذکر نہیں کیا۔ فرماتے اس لیے نکیرہ ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف ساری رات نہیں ہوئی، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، چھوٹے زمانے کو بڑا کر دے، بڑے زمانے کو چھوٹا کر دے۔ اللہ اکبر۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ حضور کی معراج پر بس ایک لحظہ خرچ ہوا، ایک لحظہ خرچ ہوا کہ حضور علیہ السلام گئے اور حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مکہ شریف کی مشہور مسجد حرام، جس بالکل بیچ میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ یاد رکھو یہ جو سعودیہ سے امام آتے ہیں نا اور کہتے ہیں صاحب امام کعبہ، امام کعبہ، امام کعبہ، ہمیں تو تم چھوٹی چھوٹی جگہ پہ پکڑتے ہو۔ داتا گنج بخش، داتا تو اللہ ہے، غریب نواز تو اللہ ہے، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی جگہ پر تم پکڑتے ہو۔
اب یہ کیوں کہتے ہو امام کعبہ؟ کیا کعبے کا بھی امام ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے امام مسجد حرام؟ یہ کیوں کہتے ہو امام کعبہ؟ تو ہمیں تو جگہ جگہ پہ پکڑتے ہو، پھر تمہیں اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ کعبے کا امام کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ، کیا کعبے کا امام کوئی ہو سکتا ہے؟ کعبے کا امام کوئی نہیں ہو سکتا، ہم مسجد حرام کا امام ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو۔ الی المسجد الاقصی، سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ اقصی کے معنی ہے دور، یہ مسجد حرام سے دور ہے۔ کتنا دور ہے؟ کہتے ہیں اگر اس دور میں کہتے تھے کہ اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے تو وہ 1 مہینے کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے گا۔ تو مسجد اقصی یعنی دور، یہ دور ہے، اس لیے اس کو اقصی کہتے ہیں۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب قرآن نے مسجد اقصی کی تعریف بیان فرمائی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں سوچو، جب مسجد حرام کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں کہ قرآن تعریف بیان فرما رہا ہے، تو خود مسجد اقصی میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اچھا، برکتیں وہاں پہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو دنیاوی برکت ہے کہ وہاں پر نہریں بہت ہیں، آبپاشی ہوتی ہے، پھل فروٹ بہت ہیں۔ اور دینی برکت یہ ہے کہ بے شمار انبیاء و مرسلین وہاں پر موجود ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پتہ چلا جہاں پہ اللہ والے آرام فرما ہوتے ہیں وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے، اور اس جگہ پر جانا برکت کے مقام پر جانا ہے۔ داتا صاحب، غریب نواز بابا صاحب کی مزار پہ جانا یہ برکت کے مقام پر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مخالفین کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم انہیں اپنی نشانیاں۔ یہ جو سیر کرائی ہے ہم نے، یہ نشانیاں دکھانے کے لیے کرائی ہے، اور واقعی حضور نے نشانیاں دیکھی، حضور نے جنت دیکھی، حضور نے دوزخ دیکھی، حضور نے انبیاء و مرسلین کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے آسمان دیکھا، حضور علیہ السلام نے حضور کریم علیہ السلام کو دوزخ دکھائی گئی، ایک ایک چیز حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی، اور آخر میں فرمایا کہ محبوب، جس رب کائنات نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اب اسے بھی دیکھ لو۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب مفسرین فرماتے انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ ضمیر غائب کا مرجع کون ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے اور پیارے مصطفیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور پیارے آقا بھی دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ آج معراج مصطفیٰ پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کے اعتراضات کو سن بھی رہا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی ان کی حرکتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور سن بھی رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب اعتراضات کرنے والے کی حرکتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو معراج مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم جو زبان سے آقا کی تعریف کر رہے ہیں اللہ سن رہا ہے۔ آقا بھی ہمارے دیکھ رہے ہیں اور آقا ہمارے سن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان نیکیوں پر اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہمیں اللہ رب العزت سے یہ قوی امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں نے انکار کیا۔ کہتے ہیں صاحب، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ عقل کے ذریعے سے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم بھاری ہے انسان کا، یہ اوپر کیسے چلا گیا؟ راستے میں کرۂ ناری، یہ گلو گلزار کیسے ہو گیا؟ پھر ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں ہوائی نہیں ہے، ادھر سے حضور معاذ اللہ اعتراض، تو آپ حیران ہوتا ہوں میں، ان کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ حضور وہاں سے زندہ کیسے گزر گئے؟ حضور علیہ السلام پھر آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، چیرا نہیں جا سکتا، پھر حضور ادھر سے چلے گئے، سوراخ نہیں کیا جا سکتا، عقل نہیں مانتی؟ بے وقوف ہو، یہ تو مانتے ہو نا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اس زمین پر آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے۔ مانتے ہو اللہ کا حکم ہوا کہ زمین پہ جاؤ، حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر آئے۔ حضرت آدم تو نبی ہیں، حضرت حوا تو نبی نہیں ہے نا۔ اللہ کا حکم ہوا زمین پہ آؤ، آسمان میں کوئی سوراخ ہوا؟ کرۂ ناری نے نقصان پہنچایا؟ حضور کرۂ ناری نے نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اپنے جسم کے ساتھ زمین پر آئے، تو اپنے جسم کے ساتھ حضرت آدم جب زمین پہ آ سکتے ہیں جنت سے، تو رسول اعظم زمین سے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کو کہ بے شک وہ سچے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو جنت میں بلند کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ قصص الانبیاء کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ادریس بھی نبی ہیں۔ حضرت ادریس جب اپنے جسم کے ساتھ جنت میں جائیں، آسمانوں پہ جائیں، جنت میں جائیں، کوئی شے رکاوٹ نہ بنے، تو پیارے مصطفیٰ کے لیے کون سی شے رکاوٹ بنے؟ ایک مقام پہ قرآن نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ بے شک انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ جب عیسیٰ اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر جا سکتے ہیں، کوئی شے رکاوٹ نہیں بنے، تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں آسمانوں پر جا سکتے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہنا کہ راستے میں کرۂ ناری آتا ہے، کرۂ ناری کو حضور نے کیسے گل و گلزار کیا ہوگا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر غور کر لو کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، فرشتے کہنے لگ گئے مولا ایک ابراہیم ہی تو ہے جو زمین پر تیری توحید کے ڈنک بجاتا ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ مولا اگر ابراہیم آگ میں گئے اور جل گئے کیا ہوگا؟ حورے کہنے لگ گئے، فرشتے کہنے لگ گئے، یہ پرندے کہنے لگ گئے۔ صوفیہ فرماتے رب نے فرمایا ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا، مولا ابراہیم تو آگ میں جا رہا ہے، فرمایا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس لیے ہم نے ابراہیم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا ہوا ہے۔ تو نور مصطفیٰ کی وجہ سے جب حضرت ابراہیم نار نمرود کو گلزار کر سکتے ہیں، تو وجود مصطفیٰ تو اولا کرۂ ناری کو گلزار کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعوت کی، دسترخوان بچھایا، دسترخوان میلا تھا، گویا صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمایا حضور کی دعوت ہے اور دسترخوان میلا بچھا دیا۔ حضرت انس نے ان کی نگاہوں کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ڈال کے جب دسترخوان نکالا تو آگ نے میل جلا دیا، لیکن دسترخوان نہیں جلا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا بات ہے انس؟ آگ کی تاثیر تو یہ ہے کہ وہ کپڑے کو جلا دیتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا آگ نے میل جلایا، کپڑا نہیں جلا، کیوں؟ گویا حضرت انس فرمایا بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اس دسترخوان سے اپنے مبارک ہاتھ پوچھ لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے آگ گل و گلزار بن سکتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضور علیہ السلام ایک روز گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نالے پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو اور روٹیاں لگا رہی ہیں تندور میں۔ حضور علیہ السلام قریب ہوئے، فرمانے لگے عائشہ ایک روٹی میں بھی لگا دوں؟ عرض کی میرے آقا لگائیے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں روٹی لی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے تندور میں لگائی۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں جتنی روٹیاں میں نے لگائی وہ سب کی سب پک گئی، اور جو روٹی آقا نے لگائی وہ گیلی کی گیلی رہی۔ تو جن چیزوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے انہیں آگ نہ جلائے۔ بے وقوفو، وجود مصطفیٰ کو قرہ ناری کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ کہ جو معراج مصطفیٰ پہ اعتراضات کرتے ہیں، آئیے جناب آگے بڑھ کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ نیچری قسم کے لوگ، یہ نیچری ایک فرقہ، اور اس کا بانی تھا سر سید اس کا بانی، جتنے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، سر سید نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اور وہ بازار میں 2 جلدوں کے اندر دستیاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے معراج مصطفیٰ کا انکار کیا اور بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی کہ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب تھوڑے سے وقت میں جانا اور آنا، عقل اس کو نہیں مانتی، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ آئیے جناب، اب وہ لوگ کہ جن کا یہ ذہن میں سوالات کہ تھوڑے سے وقت میں گئے اور آئے تو عقل جو ہے وہ ہماری تسلیم نہیں کرتی، میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے تمام انسانوں کی روحوں کو قبض کون کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل کرتے ہیں، اور قرآن نے خود فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تم فرما دو کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ دیکھیں میں سمجھاتا ہوں، ایک پلین جا رہا ہے، 400 افراد اس میں سوار ہیں، وہ پلین کریش ہو گیا، تباہ ہو گیا، 400 کے 400 آدمی مر گئے۔ مجھے بتاؤ ان سب کی روحوں کو کس نے قبض کیا؟ ملک الموت نے؟ ذرا بآواز بلند بولو، کس نے قبض کیا؟ ملک الموت نے۔ اچھا جب اس وقت وہ پلین گرا اور 400 افراد کی روحوں کو قبض کیا گیا، کیا اس وقت دنیا میں کہیں اور موت نہیں ہوئی ہوگی؟ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، کوئی پلین کے حادثے میں مرے ہوں گے، کوئی بس کے حادثے میں لوگ مرے ہوں گے، یہ سب کی روح کو قبض کس نے کیا؟ ملک الموت نے کیا۔ حضرت اسرائیل جب تھوڑے سے وقت میں لوگوں کی ارواح قبض کر کے اپنے مقام پہ جا سکتے ہیں تو میرے آقا تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتاؤ ہم لوگوں کو بہکاتا کون ہے؟ شیطان بہکاتا ہے نا۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کو بہکاتا کون ہے؟ شیطان بہکاتا ہے، اور شیطان بدترین مخلوق ہے۔ میرے آقا افضل ترین اکبر، تو اس کا جواب دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم معراج کو تو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن حضور کو معراج ہوئی خواب میں۔ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو حالت بیداری میں معراج ہوئی، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اچھا جناب آئیے، معراج کی بحث میں آپ پڑھیں گے، علماء سے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام براق پہ تشریف لے کے گئے۔ براق چوپایا ہے، 4 پاؤں والا براق چوپایا ہے، اور چوپائے پر جسم ہی سوار ہوتا ہے، روح کو سواری کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھنا۔ ہم سوتے ہیں، خواب میں مدینہ شریف گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس سواری پہ گئے آپ؟ مکہ شریف گھوم رہے ہیں، کس سواری پہ گئے؟ لاہور گھوم رہے ہیں، کس سواری پر آپ گئے؟ روح کو سواری کی حاجت نہیں ہوتی، جسم کو سواری کی حاجت ہوتی ہے۔ سرکار براق پہ تشریف لے گئے، براق سواری بننا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کو معراج جسمانی ہوئی، روحانی نہیں ہوئی۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج کی آیت میں اللہ نے فرمایا اسرا، یہ اسرا حالت بیداری میں سیر کرنے پر بولا جاتا ہے، خواب میں سیر کرنے پر اسرا لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پتا چلا کہ حضور کو جسمانی معراج ہوئی۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ نے واقع معراج شریف میں فرمایا ما ذاق البصر وما طغى، نہ ٹیڑھی ہوئی نگاہ نہ بہکی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں لفظ بصر کا اطلاق حالت بیداری میں دیکھنے پر ہوتا ہے، خواب میں دیکھنے پر لفظ بصر استعمال نہیں کیا جاتا۔ چوتھی بات یہ کہ معراج شریف معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔
اگر خواب میں معراج ہوتی یہ بڑا معجزہ کیسے بنتا؟ تو اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت بیداری میں معراج کرائی گئی. اور یاد رکھو اگر خواب میں معراج ہوتی، سرکار فرماتے سنو میں خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا، کوئی انکار نہیں کرتا. کیا ہوا صاحب؟ اہل علم فرماتے ہیں کفار مکہ نے انکار کر دیا کہ صاحب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ راتوں رات آپ گئے اور آئے. تو یہاں پر علماء فرماتے پتا چلا کہ حضور نے جو معراج کا دعویٰ کیا تھا وہ جسمانی معراج کا تھا، خواب روحانی معراج کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ نہیں کیا. اچھا جناب، اب ایک اور سوال ہوتا ہے، طرح طرح کے اعتراضات ہے اور میں نے کئی اعتراضات کے جوابات، آج 11 بجے جو جیو ٹی وی پر پروگرام آئے گا اس میں میں نے 20 منٹ کئی اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، تو وہاں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اب گیا صاحب کہ حضور کو معراج شریف یہ رات میں کیوں ہوئی، دن میں کیوں نہیں ہوئی؟ دن میں ہوتی تو پتہ چل جاتا نا یہ جبریل ہے، یہ براق ہے، یہ فرشتے ہیں، سرکار جا رہے ہیں. رات میں کیوں ہوئی؟ یاد رکھو صوفیہ فرماتے ہیں اگر رات میں معراج ہوتی نا، ایک آسمان پہ 2 چاند جمع ہو جاتے. ایک فرماتے اگر حضور کو دن میں معراج ہوتی نا تو ایک آسمان پہ 2 سورج جمع ہو جاتے. ایک سورج ہے آسمان کا، دوسرا سورج ہے آمنہ کا. تو نگاہوں میں طاقت ہی نہیں ہوتی کہ 2 سورج کی روشنی برداشت کر سکے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ رات میں معراج کرائی. اللہ اکبر. اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں حضور کا نور حقیقی ہے اور آفتاب کا نور مجازی ہے، کیونکہ آفتاب اپنا نور حضور کے نور سے لیتا ہے. لہذا معراج شریف اگر دن کو ہوتی تو سورج شرمندہ ہو جاتا، حضور کی چمک دمک دیکھ کر کے سورج شرمندہ ہو جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی کو وہ برداشت ہی نہیں کر پاتا. یہ تو سوالات کے جوابات دیے صوفیہ نے اور مختلف لوگوں نے، لیکن بات یہ ہے دوستو، اور یہ جواب آپ کے سمجھ میں بھی آ جائے گا، بات یہ ہے کہ جب کوئی محب اپنے محبوب سے راز و ناز کی باتیں کرنا چاہتا ہے نا، رات کا وقت ہی مقرر کرتا ہے، رات کا وقت ہی معین کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اسرار ما اوحا الی عبدہ ما اوحا سے جب مشرف فرمانا چاہا، رات کا وقت مقرر فرمایا تاکہ کسی غیر کو اس کی اطلاع ہی نہ ہو. رات کا وقت مقرر فرمایا. اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مسلمات میں سے ہے کہ رات کا وقت توبہ و استغفار کا وقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات کے ایک وقت میں ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. تو رب جانتا ہے کہ میرے محبوب کی ہر وقت زبان اپنی امت کی فکر میں لگی رہتی ہے. تو میرا محبوب جب آئے گا میں رات میں معراج کراؤں گا اور میرا محبوب اپنی امت کا معاملہ جب پیش کرے گا تو میں اپنے محبوب کی امت کو بخش دوں گا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ رات کے وقت معراج کرائی گئی، دن میں معراج نہیں کرائی گئی. اور آگے بڑھتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف پر تشریف لے جانے والے ہیں. اہل علم، مفسرین، صوفیہ کرام اب کیا فرماتے ہیں اس کو بھی ہم ایک ایک بات کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرما دی، فارغ ہو کر عبادت سے بستر استراحت پر آرام فرما ہو گئے. اللہ کا حکم ہوا جبریل کو، اے جبریل آج کی رات تسبیح و تحلیل کو چھوڑ دو. جبریل نے عرض کی مولا میں تو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہوں کہ تیری تسبیح و تحلیل بیان کروں، کروں کیا؟ فرمایا اے جبریل اپنے پروں کو
ज़ेवर फिरदौसी से आरास्ता कर लो, इजराइल को कह दो आज अपना हाथ, ये सूफिया ने इस बात को लिखा, अरवा के कब्ज करने से रोक दे। हूरान जन्नत से कह दो कि वो आरास्ता और पैरास्ता हो जाए। अंबिया व मुरसलीन को खबर कर दो इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। ऐ जिब्रील सुनो, अपने साथ 70,000 फरिश्ते लेके जन्नत में जाओ, वहां से एक बुराक लेकर जमीन पर मेरे महबूब के पास जाओ और मेरे महबूब से अर्ज करो आज की रात आपके रब्बे करीम ने आपको बुलाया है अपना दीदार दिखाने के लिए और कलाम सुनाने के लिए। हजरत बुराक हासिल करने के लिए दाखिल हुए, देखा कि जन्नत में 40,000 बुराक मौजूद है और सबकी पेशानी पर हुजूर का नाम लिखा हुआ है। पता चला कि जन्नत बनाई तो अल्लाह ने है, लेकिन इस जन्नत के मालिक प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। वो लोग जो इमाम हुसैन के खिलाफ बकवास करते हैं, इमाम हसन के खिलाफ बकवास करते हैं, मैं उनसे कहता हूं उस जन्नत का सरदार मेरा हुसैन है, उस जन्नत के सरदार मेरे हसन है कि तुम जिनकी जात के बारे में बकवास करते हो। अल्लाहु अकबर। 70 हजरत जिब्रील अमीन जन्नत में दाखिल हुए, देखा कि 40,000 बुराक जन्नत में मौजूद है। यहां पर बाज सूफिया ने कहा कि जिब्रील के साथ उस वक्त 70,000 फरिश्ते मौजूद थे। जन्नत में दाखिल हुए, 40,000 बुराक मौजूद, सबकी पेशानी पे हुजूर का नाम लिखा हुआ है। जिब्रील अमीन ने कहा किसको लेके जाऊं? एक बुराक को देखा कि गमगीन है, गर्दन झुकाया हुआ है। अल्लाहु अकबर। उस बुराक से पूछा क्या मामला है, तेरी गर्दन झुकी हुई है, आंखों से आंसू है। वो कहने लगा जिब्रील, हजारों साल पहले मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुना था, मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं उनको देखूं, उनका दीदार करूं, बस उनकी मोहब्बत में मेरा ये हाल है। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन ने उस बुराक को खास फरमाया प्यारे आका की खिदमत के लिए। अल्लाहु अकबर। उस की खिदमत में जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ बुराक लेकर हुजूर की खिदमत में मौजूद है। देखा हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, आंखें बंद है, हुजूर सो रहे हैं। गोया अर्ज की मौला तेरा महबूब सो रहा है, तेरे महबूब को कैसे बैदार करूं, कैसे उठाऊं? गोया सूफिया फरमाते रब ने फरमाया जिब्रील खबरदार आवाज ना देना, ऐसा करो अपने गालों को मेरे महबूब के तलवों से लगा दो, मेरा महबूब उड़ जाएगा, बेदार हो जाएगा। हजरत जिब्रील ने अपने गालों को तलवाए रसूल पाक से लगाया, हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हो गए। तेरी मेराज कि तू अर्श बरी तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाहु अकबर। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है। आज रब्बे कायनात ने आपको बुलाया है अपना दीदार कराने के लिए और अपना कलाम सुनाने के लिए। अल्लाहु अकबर। फिर मुफस्सिरीन और शाहरीन कहते हैं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद हराम के करीब लाया गया और हुजूर का सीना मुबारक का चीरा गया। सरकार फरमाते हैं इस गड़े से लेकर के इस गड़े तक मेरे सीने को जो है वो चीरा गया और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक दिल निकाला गया और उसको जमजम के पानी से धोया गया और वापस हुजूर के दिल को उसी जगह पर रख दिया गया। अल्लाह अकबर। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस गड़े से इस गड़े तक चीरा गया
اللہ اکبر، دل یہ جگہ چری گئی لیکن آقا کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، نکالا گیا، آقا کو کوئی، دیکھیں نا آپ یہ جو بائی پاس کا آپریشن لوگ کراتے ہیں، زیادہ تر آپریشن جا کر کے انگلینڈ میں کراتے ہیں، امریکہ میں کراتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا یہاں اتنا بڑا اسپتال موجود ہے، آدھا خان، لوگ آغا خان میں آدھا خان کہتا ہوں، یہ یہاں پر اتنا بڑا اسپتال موجود ہے، آپ یہاں پر آپریشن ہارٹ کا آپ نے نہیں کرایا؟ تو اس دور میں شاید ایسا سسٹم تھا، اور ابھی بھی یقیناً ہوگا کہ یہ دل کو نکال کے مشین کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ مشین بجلی کے ذریعے سے چلتی ہے اور وہ دل کو پمپ کر رہی ہوتی ہے۔ کہنے لگے شاہ صاحب یہاں پر بجلی کا بھروسہ کیا؟ یہاں پر بجلی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب لائٹ چلے جائے، تو ادھر میری جان جو ہے اپنی جان سے میں ہاتھ دھو بیٹھوں، اس لیے میں نے وہاں پر یہ کرایا۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ دل جسم سے نکال دیا جائے، کیا بغیر دل کے کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے سامنے نکالا گیا، میرے سامنے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، رب نے بتا دیا زندہ رہنے کے لیے محبوب صرف میرا محتاج ہے، دل کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر واپس حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل کو جو ہے وہ اسی جگہ پر لگا دیا گیا۔ معاذ اللہ، ہو سکتا ہے سوچنے والا ذہن ہے نا کہ صاحب حضور کا مبارک دل دھویا گیا، تو معاذ اللہ کیا کوئی ناپاکی تھی جس کی وجہ سے حضور کے مبارک دل کو دھویا گیا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ زمزم کو شرف عطا فرمانا تھا کہ زمزم تو وہ مبارک پانی بن جا کہ تیرا پانی بھی میرے آقا کے مبارک دل سے، تیرا پانی بھی میرے محبوب کے مبارک دل سے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زمزم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، 70,000 فرشتے موجود ہیں، جبریل امی موجود ہیں، براق موجود ہے۔ اب حضور کریم علیہ السلام سواری پہ سوار ہوئے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کریم علیہ السلام سواری پر سوار ہیں، صوفیہ فرماتے اللہ کا حکم ہو گیا میرے محبوب پر، جو 70,000 بشریت کے پردے ہیں نا اے جبریل، ان میں سے ایک پردہ ہٹا دو۔ حضرت جبریل امی نے جب پردہ ہٹایا، صوفیہ فرماتے ساری روشنیاں مدھم پڑ گئی، نور مصطفیٰ کی روشنی سے کائنات جگمگا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرا سفر شروع ہوا، ایسی زمین پہ گزرا کہ جہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھی۔ حضور کریم علیہ السلام نے اس مقام پہ نماز پڑھی۔ حضور نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی حضور یہ یثرب ہے، یہ مدینہ شریف کا پرانا نام ہے یثرب۔ یثرب کا معنی ہے بیماری کی جگہ۔ یہ آج ٹی وی کا جو دفتر ہے نا، آپ تھوڑا سا اس سے آگے جائیں، ایک اپارٹمنٹ میں نے دیکھا اس کا نام ہے یثرب پلازا، بیماری کی جگہ۔ لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں۔ حیران ہو جاتا ہوں میں کہ ایسے نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء سے پوچھ لے آپ، اچھے نام اپنے پلازے کے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھنے کی کوشش کرے۔ عجیب میں دیکھتا ہوں دنیا کے اندر، دیکھتا ہوں عجیب حال، ایک نام پتا چلتا ہے کہ نام، یہاں جا 2 منٹ کی چورنگی، ناگن چورنگی، عجیب و غریب نام رکھے ہوئے کہ 40 کا روڈ، یہ اب اورنگی ٹاؤن کی طرف جا 40 کا روڈ، یہ کالا اسکول، یہ پیلا اسکول، نیو کراچی کے عجیب و غریب نام رکھے۔ کوئی نام اچھے رکھو، مدینہ کالونی رکھو، مصطفیٰ باد رکھو، ایسے پیارے پیارے نام رکھو نا۔ یہ سارے نام، گرو مندر وہ ابھی تک گرو مندر ہی ہے، دھورا جی کالونی وہ ابھی تک دھورا جی ہے، وہ ریگل چوک وہ ابھی تک ریگل چوک ہی ہے، کہ ہم ان نام کو بھی ابھی تک بدل نہیں پائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان ناموں کو تبدیل کریں۔ یہ علاقہ، یہ نو نہام روڈ، یہ رام سامی، یہ آگے، یہ سارے نام ہندوؤں کے پرانے دور کے نام وہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں، تو اس کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کا گزر، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یہ یثرب ہے، یہ آپ کی سکونت بنے گی، اور اب یہ طیبہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ طیبہ ہو گئی، یعنی اب الحمدللہ مدینہ شریف کے اندر
کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو بیماری والی ہو، بلکہ مدینہ شریف کو اللہ نے طیبہ بنا دیا کہ بیمار بھی جائے تو وہ شفا حاصل کر کے وہاں سے لوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے مدین کی طرف میں گزرا تو وہاں پر میں نے نماز پڑھی۔ میں نے کہا بیت الحم پر ہوا، جبریل نے عرض کی یہاں پہ نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے کہا یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، یہاں پر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اب علماء اہل سنت فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ مقام بزرگ میں نفل پڑھنا باعث ثواب بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے، یہ باعث ثواب بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی نورانی سواری چل رہی تھی، راستے میں بوڑھی عورت نے آ کر حضور کو سلام کیا۔ پھر ایک بوڑھے نے عرض کی یا رسول اللہ ادھر تشریف لائیے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ نے آپ پر سلام کیا۔ کس طرح سے کیا؟ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم نے حضور علیہ السلام پہ سلام بھیجا۔ پھر آپ کا گزر، حضور فرماتے میرا گزر ہوا پھر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میں گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے دیکھیے، اللہ اکبر، کوئی حجاب میرے آقا کے لیے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور فرماتے ہیں ایسی قوم پہ گزر ہوا۔ اب یہ باتیں اصلاح کی ہیں اور یہ ضروری ہے اس دور میں بیان کرنا۔ حضور فرماتے ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے توڑے جا رہے تھے، کچلے جاتے تھے پتھر سے اور پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اس طریقے سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے سنی مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں پکا نمازی بننا پڑے گا، ہمیں پکا نمازی جو ہے وہ بننا پڑے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ منظر میں نے ملاحظہ فرمایا۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ جن کی شرم گاہوں پر چھتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور جانوروں کی طریقے سے چل رہے ہیں اور کانٹے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، پیسہ بہت، مال بہت، لیکن دل چھوٹے کہ صاحب زکوٰۃ دیں گے تو کہیں مال ختم نہ ہو جائے۔ یہ مال کیا تم اپنے باپ کے گھر سے لائے؟ یہ مال تو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا نا، اور اللہ کا حکم ہے کہ تم اس کے راستے میں زکوٰۃ دو تو تمہیں دینا چاہیے۔ اور جو لوگ پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا مال لوٹ گیا، ہمارا مال جل گیا، ہمارے مال کو اتنا نقصان ہو گیا۔ الحمدللہ جب زکوٰۃ بندہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک برتن میں صاف ستھرا پاکیزہ گوشت ہے اور ایک برتن میں کیڑے دار بدبو اور گندا گوشت ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو صاف ستھرا گوشت نہیں کھا رہے، اس کی طرف نہیں جا رہے، بدبودار کیڑے لگے ہوئے گوشت کی طرف جا رہے ہیں، اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک بیویاں تھیں لیکن اپنی بیویوں کو چھوڑ کر وہ غیر عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آج یہی چیز بڑھتی جا رہی ہے، دنیا میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ زنا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی زنا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو اس کے اندر ملوث اگر ہیں انہیں سچی توبہ کرنی چاہیے آج کی رات کہ مولا کریم ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اب ہم اس گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ یاد رکھو یہ زنا یہ آپ کی دنیا بھی تباہ کر دے گا اور آخرت بھی تباہ کر دے گا۔
تو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، یہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم سے بہکا دے، بھٹکا دے. وہ ہمیں ان کام میں لگا دیتا ہے، عورتوں کا حسن دکھا کر. خدا کے لیے ان کاموں سے بچ کے رہنا. پھر زنا یہ نہیں ہے جس کو ہم زنا کہتے ہیں، یہ ایک تو زنا ہے ہی ہے، یہ آنکھوں کا زنا بھی تو ہے. جو ہم غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں یہ بھی زنا ہے. اسی طریقے سے گانوں کا سننا یہ بھی کانوں کے زنا کے اندر داخل ہے. تو ہمیں ان سارے خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور پھر واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں. ہونٹ کینچی سے کٹتے ہیں اور واپس اصلی حالت میں آ جاتے ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں. یہ وہ مولوی ہے کہ جو لوگوں کو گمراہی میں ڈالا کرتے تھے، گمراہی کے اندر مبتلا کیا کرتے تھے. تو سرکار فرماتے ان کے ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے تھے. فرمایا حضور نے آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے جتنی کوٹڑیاں ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ. تو میں اور سرکار فرماتے ہیں جب فوراً گر پڑتا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہے، یہ سود کھاتے تھے نا، یہ وہ لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھے. اللہ اکبر. حضور فرماتے پھر میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ اتنے بڑے جیسے اونٹوں کے ہوتے ہیں اور وہ آگ کے انگارے کھاتے ہیں. پھر وہ آگ کے انگارے ان کے ایک مقام سے نیچے نکل جاتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں. یتیموں کا مال کھاتے، یہ زکوٰۃ خیرات یہ اس پر حق یتیموں کا ہے، اس پہ حق غریبوں کا ہے، اس پہ حق جو ہے وہ مسکین، اس پہ حق جو ہے ان لوگوں کا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ یہ مال کھا رہے ہیں. غریب کے لیے سامان دیا گیا خود استعمال کر لیا، یتیم کے لیے پیسہ دیا گیا خود استعمال کر لیا. تو سرکار فرماتے ہیں ان کا حال پھر یہ تھا. حضور نے فرمایا میں آگے بڑھا پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی ہیں. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ زنا کروانے والی عورتیں ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو زنا کروایا کرتی تھی. اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو عموماً وہابیہ کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضور کو علم غیب ہے، علم غیب ہے، علم غیب ہے. حضور دیکھو پوچھ رہے ہیں جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ یثرب یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں. یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ زنا کروانے والی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یتیم کا مال کھانے والے. تو حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور بار بار سوال کیوں کرتے؟ تو علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ کو خبر نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ گویا حضرت موسیٰ نے کہا مولا یہ عصا ہے جس سے میں ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتا ہوں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں؟ تو یاد رکھو کہ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا. دیکھیں نا ہم لوگ اسکول سے پڑھتے ہوئے آئے، ہمارے ٹیچر پوچھتے ہیں یہ بتائیے پاکستان کس نے بنایا؟ ہم کہ واہ ٹیچر تمہیں ہی نہیں پتا پاکستان کس نے بنایا اور تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ پاکستان کس نے بنایا. فوراً سے بچہ کہہ دیتا صاحب جناح صاحب نے پاکستان بنایا، کہتا ہے نا جناح صاحب نے. تو یہ پوچھنا کیا لا علمی کی دلیل ہے؟ پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے. آؤ میرے سامنے بیٹھو. یہ ساری کائنات حضور کے سامنے تخلیق ہوئی ہے، یہ سب حضور کے سامنے بنا ہے. آدم سامنے بنے ہیں. رب نے گویا آقا نے فرمایا جبریل میں تو یہ ساری چیزیں جانتا ہی جانتا ہوں، تم بھی تو عرصے سے رہ رہے ہو، پوچھو تمہیں بھی پتا ہے یا نہیں؟
اللہ اکبر، تمہیں بھی معلوم ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھو پوچھنا جو ہے وہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا. تو کہا گیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ کیوں پوچھا، جگہ جگہ کیوں پوچھا؟ اللہ اکبر، پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے، اور حضور کے پوچھنے میں بھی حکمت ہے، اور اللہ رب العزت کے پوچھنے میں بھی حکمت ہے. حضور کی سواری، حضور براق پہ سوار ہیں، سواری جا رہی ہے. حضور فرماتے ہیں براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں کی قدم جاتا تھا. اللہ اکبر. پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی پہنچے. تمام انبیاء و مرسلین نے کھڑے ہو کر میرے آقا کا استقبال کیا. مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہو گئیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضور کی تعریفیں بیان فرمائی. نوح علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضور کی تعریفیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، سب حضور کی تعریفیں بیان فرما رہے. پھر صوفیہ فرماتے ہیں اذان ہوئی. اذان ہوئی. سرکار اذان معراج میں سماعت فرما چکے تھے. تو جب حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں اس طریقے کے اذان یہ الفاظ سنے ہیں، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ الفاظ اذان میں رکھ دیے جائیں. تو حضور معراج کی رات جو ہے اذان کے الفاظ سماعت فرما چکے تھے. اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی. سرکار فرماتے جبریل نے میرا ہاتھ تھاما. عرض کی یا رسول اللہ مصلی امامت پہ آئیے اور آپ نماز پڑھائیے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھائی. اللہ اکبر. اب یہ براق کی سواری کا سفر ختم ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب سرکار کریم علیہ السلام کے لیے سیڑھیاں لگائی گئی. اللہ اکبر. یہ نور کی سیڑھیاں ہیں، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اب آسمان کی طرف پہنچتے ہیں. فرماتے میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں، سرکار حضرت آدم کو دیکھ تو چکے مسجد اقصی میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ان کے سیدھے طرف بہت سارے لوگ، الٹے طرف بہت سارے لوگ. وہ الٹی طرف دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف تو روتے ہیں، سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام. بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں. ہاں، یہ جب کافر اور مشرکین کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ روتے ہیں، اور سیدھی طرف دیکھ کے مسکراتے. ہاں، جب یہ مومن اولاد کی طرف دیکھتے ہیں نا، اللہ کے محبوب بندوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، یہ مسکراتے ہیں. گویا حضور نے فرمایا جب میں نے ان لوگوں میں دیکھا تو اپنے آپ کو بھی اس میں پایا. بعض جگہ پر یہ الفاظ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو ہے وہ ملتے ہیں. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. سرکار نے فرمایا دونوں خالزاد بھائی ہیں. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. اللہ اکبر. پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوتی ہے. یہ حضور کریم علیہ السلام کا سفر ہے کہ جو جاری ہے. ساتویں آسمان نے ایک لحظہ کھڑے ہوئے، اس کے برتن سونے چاندی اور زبرجد کے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اس کا پانی. سرکار نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی آقا یہی تو کوثر ہے جس کا مالک اللہ نے آپ کو بنایا ہے. یہی کوثر ہے کہ جس کا مالک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بنایا ہے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیت المعمور بھی ملاحظہ فرمایا. کہتے کعبے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر یہ بیت المعمور ہے، اور فرشتے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا طواف کرتے ہیں. حضور نے دیکھا حضرت ابراہیم اس سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے. حضرت ابراہیم اس سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں. حضور نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا. اب حضور کی سواری آگے بڑھتی ہے. اب یہ براق سواری پیچھے رہ گئی، سیڑھیاں ختم ہو گئی.
اب سرکار گویا فرماتے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں یہ میں نے اپنے طالب علمی کے دور میں پڑھی ہوئی تھی، اور الحمدللہ یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو وہ باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہے، آتی جا رہی ہے۔ اب یہ رف لایا گیا، سرکار فرماتے سبز رنگ کا ایک بچھونا تھا، اس پہ سرکار سوار ہوئے۔ اب سرکار کی سواری جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے، حضور سدرۃ المنتہا کی طرف پہنچتے ہیں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ ساری مخلوق صرف ایک پتے کے سائے میں بیٹھ سکتی ہے۔ منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ تمام ملائکہ نیچے سے جاتے ہیں تو اس مقام پہ ٹھہر جاتے ہیں، کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے حضور علیہ السلام کے، کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ آگے تشریف لے کے گئے۔ اور سدرہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اب سدرہ سے آگے حضور کا سفر ہے۔ بعض نے کہا اب یہ آگے جو حضور کا سفر تھا اس میں حضور رف پہ گئے اور اس سواری کو اختیار کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جبریل امی ٹھہر گئے، حضور آگے بڑھ گئے، جبریل ٹھہر گئے۔ فرمایا کیا بات ہے جبریل؟ عرض کی اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر ذرہ برابر بھی میں آگے بڑھا نا تو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے حضور کریم علیہ السلام کا سفر ہے کہ جس میں میرے آقا تنہا ہے، جس میں میرے آقا تنہا ہے، حضور کریم علیہ السلام کا سفر جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جبریل امی سے حضور نے کہا اے جبریل ہے تمہاری کوئی آرزو ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں کوئی آرزو ہے؟ میں نے بچپن میں پڑھا تھا یہ، صوفیہ فرماتے یہ سوال کیوں کیا حضور نے؟ کہا یہ حضور نے اپنے جد کریم حضرت ابراہیم پر جو ایک احسان تھا جبریل کا، اس احسان کو اتارا کہ جبریل آئے تھے نا نارے نمرود میں جب پھینکا جا رہا تھا تو جبریل نے کہا اے ابراہیم کوئی حاجت ہے کہ جو میں اللہ کی بارگاہ پیش کروں؟ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہے تاکہ میرے جد امجد پر تم نے وہ احسان کیا آج وہ احسان بھی اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امی نے کہا جی حضور مجھے اجازت دلوا دیں اللہ سے کہ قیامت کے روز میں پل صراط پر اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزر، سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ پل صراط سے گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہر بات کے اندر پھر الگ بحث ہے، ہر بات کے اندر پھر الگ بحث ہے۔ اب آخری بات عرض کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کریم علیہ السلام نے کیا رب کو دیکھا ہے؟ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ حدیث لے کر کے آتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہے۔ پھر اس کا جواب علماء نے دیا کہ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضور کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا آپ بتائیے کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، جب تک کہ سانس نہیں رک گئی آپ فرماتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا کا مقدس سفر ہے۔ دیکھو انسان ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، بعض دماغ میں بیٹھتی رہتی ہے، تقریر چلتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ تقریر کیسے ہو جاتی ہے، واللہ مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں پرسوں دبئی میں تقریر کر رہا تھا، مسجد بھر گئی، جو اس کا گراؤنڈ تھا وہ بھر گیا، روڈ بھر گیا، پولیس کی گاڑیاں آ کر کے کھڑی ہو گئی، یہ سب بھر گیا، مسجد بھر گئی، روڈ بھر گیا، سب بھر گیا۔ میں نے کہا اگر میں نے اور تقریر بھی کری انہوں نے تو میرے پاسپورٹ پہ اسٹمپ لگا دینی ہے اور پھر کبھی میں دبئی نہیں پہنچ سکوں گا، اور جو کام مسلک کا ہو رہا ہے وہ رک جائے گا۔ اور اسی نشست میں ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب دبئی کی سی آئی ڈی ہم سے پوچھ رہی ہے یہ شاہ عبدالحق ہے کون؟ ہمیں بتاؤ یہ ہے کون؟ وہ یہ مولوی آیا اور عوام کا ہجوم، رش یہ مولوی کون ہے؟ تو وہاں جلسے کو ہم نے مختصر کیا
لیکن مخلوق اتنی میں آپ کو بتاؤں، اگر میں 15 منٹ اور تقریر کرتا نا تو یہاں سے وہ صدیق حلوائی تک روڈ بھر چکا ہوتا، تو میں نے اس کو محدود کیا اور جلدی سے پھر وہاں سے نکلنا پڑا۔ کام تو مسلک کا ہمیں کرنا ہے اور ہر چیز کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر کے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 دن کے دورے پر بہت عزت عطا فرمائی، بہت عزت۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے ہندوستان میں میرے چاہنے والے اتنے ہیں، اتنے ہم سے محبت کرنے والے کہ عوام ہی عوام، زیادہ تر ہندوستان کے لوگ، اور کیا جذبہ ہے ان کا، کیا حضور سے محبت ہے اور کیا اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے جوتے اٹھا کر، آپ میرے کو تو حیرانگی ہوتی ہے، وہ جوتے اٹھا کر اپنے ادھر سے صاف کرتے تھے، جوتے اٹھا کر اس طرح سے صاف کر کے اور رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، میرے مرشد کا کرم ہے، اور میرے بزرگوں کی جو ہے وہ نظر عنایت ہے۔ تو میں انسان ہوں، غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے، میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم کہیں پر اگر یہ باتیں بیان کرتے ہوئے غلطی ہو گئی ہو جو قابل گرفت ہو، مولا کریم میں تجدید ایمان کے طور پہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ لوگوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ روزانہ تجدید ایمان کیا کرو، ہر وقت ہر پل کلمہ طیبہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفار کیا کرو، کیونکہ شیطان اتنے گندے گندے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے خیالات لا کے ڈالتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اور جب ہم سوشل میڈیا کو کھولتے ہیں، کیسی کیسی گندی گندی باتیں انہوں نے اللہ کی شان کے خلاف اور حضور کی شان کے خلاف لکھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہ جو ہے منہ جو ہے وہ ہمارا کلیجے کو آتا ہے کہ کیا ہمارا حال ہو رہا ہے۔ تو ہر وقت کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، تجدید ایمان کرتے رہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، ساتھ ایمان کے قدم رسول اللہ میں موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں ہمارا مدفن بنا دے، جنت البقیع میں ہمارا مسکن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سارے لوگ یہاں پر آئے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سنیوں، اب یہ وقت ہمارے لیے بڑا سنہری وقت ہے، اس وقت کا انتظار کرتے کرتے کئی ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے، یہ سنہری وقت ہے ہمارے لیے، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، پورے کراچی میں ہم سنیوں کے لیے بڑا سنہری وقت ہے۔ اگر ہم اس وقت کام کریں گے نا صحیح معنوں میں متحد ہو کر، تو ہم وہ پرانا جو قرضہ ہے نا وہابی دیوبندی شیعہ کا، انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال میں سارا قرضہ ہم اتار دیں، اتنا آگے ہم بڑھ جائیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کا ذہن بنانے کے لیے، 2018 کے الیکشن کا میدان ہم سنی خالی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم میدان میں رہیں گے، عزم کے ساتھ آئیں گے، حوصلے کے ساتھ آئیں گے، ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس حوصلے کے ساتھ ہم آئیں گے۔ اور پھر بھی اگر ہم ہار گئے تو انشاءاللہ 2023 کا الیکشن پھر ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ اب جب سسٹم کو اسی نظام میں رہ کر کے ٹھیک کرنا ہے تو اب اسی نظام کے اندر گھسیں گے، اسی میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے سنی نوجوانوں کی اور عوام کی انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے۔ تو یہ پیغام آگے پہنچاتے رہو کہ سنی کا ووٹ صرف سنی کے لیے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لوگ پھر اسمبلی کے ایوانوں میں آپ دیکھیں گے، پھر ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کہ 2-4 شعر اور دعا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کتنی عرفاں ہے شان حبیب خدا، مالک دو سرا سرورے
انبیاء مقتدی جس کے سب کا جو مقتدا جس کے زیر لیوا آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی قصہ طور معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ سانسیں کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حق کے محرم امامتوں کا ولوں کا ذات اکرم امامتوں کا ولوں کا قطب عالم امامتوں کا ولوں کا غوث اعظم امامتوں کا ولوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے لکھا ہے یہ کتنا پیارا سلام جس نے لکھا ہے یہ کتنا پیارا سلام اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام زندگی میں ہمیں جو ملا ہے کبھی مصلح الدین ہی کی ہے برکت سبھی جب پکارا ہر حاجت بر آئی میری تیرا فیضان ہمیشہ رہے مرشدی تیرا فیضان ہمیشہ رہے مرشدی ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام قاسم فیض احمد رضا آپ ہیں نائب امجد و مصطفیٰ آپ ہیں عہد ظلمات میں حق کی ضیا آپ ہیں مرد اور حق کی صدا آپ ہیں مرشدی تیری شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
शमअ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मौला करीम अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के तोहफ़े मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफ़े हम सारे मुसलमानों के सगीर कबीर गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी छोटी बड़ी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। हमने जितने बड़े बड़े गुनाह किए तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे आबा व अजदाद के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे बहन भाइयों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे दोस्त व अहबाब के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम आज की शब के सदक़े हमें बख्श दे मौला, मौला करीम हमें बख्श दे, मौला करीम हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम दुनिया भर में जितने मुसलमान बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। एक खातून है 35 दिन से अस्पताल में दाखिल है, दुआ करे मौला करीम इस बच्ची को सेहत अता फरमा, इन खातून को मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमा। जितने और बीमार हैं मुसलमान सबको शिफा अता फरमा, जितने ऑपरेशन के मराहिल में हैं उनके ऑपरेशन में कामयाबी अता फरमा, जितने मुसलमान डायलिसिस की सख्त अजियत से गुजर रहे हैं मौला करीम उनके गुर्दों को ठीक कर दे, मौला करीम उन्हें शिफा अता फरमा। मौला करीम हम सब यहाँ पर आए दुआ के लिए हाथ उठाए, हमें मुकम्मल शिफा अता फरमा, हमारे बीवी बच्चों को शिफा अता फरमा, हमारे बहन भाइयों को शिफा अता फरमा, हमारे दोस्तों साथियों को शिफा अता फरमा। मौला करीम हर किस्म की बीमारी से हमें महफूज फरमा, छोटी बड़ी बीमारी से महफूज फरमा, मोहलिक अमराज से हमें महफूज फरमा। जो लोग इन अमराज का शिकार है मौला करीम उन्हें शिफा अता फरमा। हमें जिंदा रख तो इस्लाम पे जिंदा रख, हमें मौत दे तो साथ ईमान के मौत दे, मदीने शरीफ की जिंदगी नसीब फरमा, साथ ईमान के कदम रसूलुल्लाह अलैहि सलाम में मौत नसीब फरमा। जन्नतुल बकी को हमारा मतफन बना दे, जन्नतुल बकी में हमारा मस्कन बना दे। आज की शब दुआ करते हैं मौला करीम मस्जिद अक्सा को आज़ादी नसीब फरमा, फलस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा। मौला करीम शाम के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। ये जालिम भेड़िए एटमी ताकतें जो शाम को तबाह कर रही हैं मौला इन एटमी ताकतों को तबाह व बर्बाद करो, शाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जिस तरीके से वहशियाना सलूक हो रहा है हमारी माओ बहनों बच्चों पर वहां पर मौला करीम हमारी माओ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे बुजुर्गों जवानों हमारे बच्चों की जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। जितने मुसलमान शहीद हुए मौला उनकी शहादत को कबूल फरमा, उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमा। कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बोस्निया चेचनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अफगानिस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हम पाकिस्तान में या रसूल अल्लाह कहने वालों की हिफाजत फरमा। मौला करीम पाकिस्तान को मौला करीम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। ये जालिम हुक्मरानों से पाकिस्तान की जान छुड़ा दे, नेक और साले हुक्मरान मुहिब्बे वतन हुक्मरान हमें अता फरमा दे, मुहिब्बे वतन जर्नैल हमें अता फरमा दे। मौला करीम ये चोर दरवाजे के सारे रास्ते बंद कर दे, मेरे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा, मेरे शहर कराची को तरक्की अता फरमा। मौला करीम अगर इलेक्शन हो इस साल या अगले साल मौला तू जानता है सुन्नियों को कामयाबी अता फरमा, या रसूल अल्लाह कहने वालों को कामयाबी अता फरमा। हमारे बड़ों के दिलों को वसी कर दे, एक दूसरे के लिए इज्जत और मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दे, नफरतें हमारे बड़ों के दिलों से निकाल दे, हमारे दिलों से भी नफरतें निकाल दे। एक सुन्नी को दूसरे सुन्नी की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, एक सुन्नी को दूसरे सुन्नी के ऐबों पर पर्दे रखने की तौफीक अता फरमा, एक सुन्नी को दूसरे सुन्नी मुसलमान भाई की मदद करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमारे ये भाई जिनके सरों पर कर्जे हैं मौला करीम उन कर्जों को अदा फरमा, मौला उन कर्जों को अदा फरमा दे, मौला करीम उन कर्जों को अदा फरमा दे। मौला करीम ये सारे लोग दुआ के लिए हाथ फैलाए, मौला सबकी जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे, सबको परेशानी से निकाल दे। कोई बेरोजगार है तो अच्छा रोजगार अता फरमा, जितने बरसरे रोजगार है सब
سب کے کاروبار میں تجارت میں برکت وسعت عطا فرما. یہاں پر جتنے بزرگ ہیں مولا سب کی عمر برکت عطا فرما. یہ جتنے جوان بچے ہیں مولا سب کی عمر برکت عطا فرما. ہمارے گھروں میں برکت پیدا فرما, ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما, ہمارے دسترخوان پہ برکت پیدا فرما, ہماری تنخواہوں میں برکت پیدا فرما. مولا سنیوں کو ہر لحاظ سے مضبوط کر دے, معاشی لحاظ سے مضبوط کر دے, اقتصادی لحاظ سے مضبوط کر دے, سیاسی لحاظ سے مضبوط کر دے, مذہبی لحاظ سے مضبوط کر دے. مولا میرے سنیوں کو طاقت دے دے, مولا میرے سنیوں کو قوت دے دے, مولا میرے سنیوں کو عقل و شعور عطا فرما, فہم و فراست عطا فرما. مولا کریم مسلک کے کام آگے بڑھ کر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہماری دعاؤں التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. دعا کریں, خصوصی رات ہے مولا کریم جن لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے انہیں اولاد عطا فرما. مولا کریم انہیں اولاد عطا فرما. مولا کریم انہیں اولاد عطا فرما. ہم جتنے اولاد والے لوگ یہاں پر موجود ہیں مولا ہماری اولاد کو نیک بنا, متقی پرہیزگار بنا, ہمیں نیک بنا, متقی پرہیزگار بنا, اچھا مسلمان بنا, معاشرے کا اچھا انسان بنا, ملک و ملت کے کام آنے والا انسان بنا, اپنے مسلک کے کام آنے والا انسان بنا. مولا جو صلاحیت تو نے ہمیں دی ہیں ساری صلاحیتیں ناموس رسالت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم ناموس رسالت کے لیے اگر ہمارے پاس مال ہے, علم ہے, مولا سب کا سب ناموس رسالت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصی دعا کریں آج کی شب مولا کریم ممتاز قادری علیہ رحمہ کے درجات کو بلندی عطا فرما. ممتاز قادری کی قربانی کو قبول فرما, ان کے مرقد مبارکہ پر رحمتوں کی بارش نازل فرما. غازی عبد القیوم, غازی علمدین سب کے مزارات پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرما. میرے والدین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. میرے نانا اور میرے والد محترم کے مزار پر جو رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما. ان کے نقوش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سچ کو ڈنکے کی چوٹ پہ سچ کہنے کی توفیق عطا کر, جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی توفیق عطا کر. ہر قسم کی منافقت سے ہمیں بچا, ہر قسم کی منافقت سے ہمیں بچا, ہر قسم کی منافقت سے ہمیں بچا. مولا غیب سے ہمیں اتنا دے دے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہی نہ آئے. مولا کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرما, میرے پیارے عثمان غنی کے خزانوں سے عطا فرما. سنیوں کو مالا مال فرما مولا, سنیوں کو مالا مال فرما مولا, سنیوں کو مالا مال فرما. مولا مال کے ساتھ عبادتوں کا بھی سنیوں کو پابند بنا, نماز روزوں کا پابند بنا, تقوی کا پابند بنا, شرم و حیا کا پیکر بنا. ہماری ماؤں بہنوں کے سروں پر چادرے شارد شرم و حیا عطا فرما. مولا کریم رحم کر دے ہم پر, خصوصی کرم فرما دے. ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.